وبارک علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اسی سال یعنی ہجرت کے پہلے سال جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو پھر اذان کی ابتدا بھی ہوئی۔ جب مسجد بن چکی اور نماز کے پکارنے کے لیے مشورہ کیا گیا تو امیر المومنین صحابی رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک آدمی سب لوگوں کو بستی میں جا کر کے اعلان کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی چونکہ وہ بلند آواز تھے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اذان شرعی کے کلمات کو سنا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے بھی اسی قسم کے خواب دیکھے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی اذان کے کلمات سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات سکھا دیے جائیں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی اذان کہنا شروع کی جو آج تک جاری ہے۔ یہی کلمات جو آج پڑھے جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں بتائے گئے۔ اور پھر اسی کے بعد چونکہ مہاجرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی تو انصار اور مہاجرین میں سے دو لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور انصار نے وہ بھائی چارگی اس طریقے سے دکھائی کہ مہاجرین کے ساتھ اس خندہ پیشانی سے پیش آئے کہ اپنا جو کچھ گھر پہ تھا سب نصف نصف کر کے انصار نے مہاجرین کو دے دیا، یہاں تک کہ سیدنا سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا گیا تھا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و متاع کو تو سامنے رکھا ہی، اور کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے جسے چاہو نکاح کر لو، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ ایسی بھائی چارگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کا اثر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر تھا کہ خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تھی کہ انصار اور مہاجرین میں ایسی بھائی چارگی بن گئی جو آج حقیقی بھائیوں میں نہیں پائی جاتی۔ آج حقیقی بھائی یا حقیقی رشتہ دار ہی اپنے رشتہ دار کا یا اپنے چھوٹے بھائی کا دشمن بنتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ ہم اور آپ بھی اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کلمہ شہادت پڑھنے والے ہیں، ان کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن ہمارے اندر حقیقی رشتوں میں بھی وہ تقاضے نہیں پائے جاتے جو صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کیے تھے۔ اور پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا جو اخلاق تھا وہ اس انداز سے پیش کیا کہ سعد بن ربیع، آپ کو آپ کا مال مبارک، آپ کو آپ کی بیویاں میں اللہ برکت دے، مجھے تو یہ بتا دیجئے کہ مدینے کے بازار کا راستہ کدھر جاتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو مدینے کے بازار کا راستہ بتایا گیا، وہ مدینے کے بازار میں گئے، کچھ پنیر خریدا، کچھ گھی خریدا، اور اسے دن بھر بیچتے رہے، یہاں تک کہ وہ اسی کا لگاتار خریدتے بیچتے، یہاں تک کہ وہ اس کے بڑے تاجر بن گئے۔ تو یہ صحابہ کی ادائیں تھی کہ انصار مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھے، تو
تو مہاجرین بھی اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ ان کے